صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا۔ درود و سلام کی برکت سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اما حوا سے ہوا، تو درود و سلام ہماری بنیاد ہے۔ اچھا غور کیجئے، ابھی یہ ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہے، کائنات بننے سے پہلے یہ ذکر ہو رہا ہے، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، گندم کا دانہ انہوں نے کھا لیا۔ یاد رکھیے، یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ ان سے گناہ ہوا تو یقیناً ہم گناہگار ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، اللہ رب العالمین نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام گریہ وزاری کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں فریادیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے توجہ نہ فرمائی۔ 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام کے ذہن میں جھماکا ہوا، وہ بات یاد آ گئی کہ سبز پرچم پر جو نام نامی لکھا ہوا تھا، اسی نام محمد کا واسطہ دے کر کیوں نہ توبہ کر لوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، اے مالک و مولا، تجھے اسی نام نامی کا واسطہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تجھے اسی محبوب کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے ان کی بھول کو معاف کر دیا۔ اب یہاں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نام محمد کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں۔ تو یقیناً جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کو معاف فرما دیا تھا، اسی طرح ہمارے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، ان سے فرما دیجئے اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو پھر یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور آپ ان کی سفارش فرما دیں، تو یقیناً یہ پائیں گے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ تو اب اسی بات کو لے کر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی گیا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں نام محمد کا واسطہ دے کر، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا ہے، کسی کے گناہ معاف ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ حضور کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ضیاء کلبی۔ ایک دن میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ضیاء کلبی چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن زمین پر سالم قدم نہیں رکھ رہا، بلکہ پنجوں کے بل چلتا ہوا آ رہا ہے، پنجوں کے بل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، کیا تیرے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے؟ تجھے کوئی زخم ہے؟ کوئی چوٹ لگی ہے کہ زمین پر سالم قدم نہیں رکھتا بلکہ پنجوں کے بل چلتا ہوا آ رہا ہے؟ وہ رو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میرے پاؤں بھی ٹھیک ہیں، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، کوئی زخم نہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے اس لیے سالم قدم زمین پر نہیں رکھ رہا کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے۔ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آج تو اس طرح کر رہے ہو، لیکن ہمیں آج وہ واقعہ تو سناؤ جب اسلام لانے سے پہلے تم نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفنا کیا تھا، آج مجھے وہ واقعہ تو سناؤ۔ وہ رو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے نہ پوچھیں، میرا جگر برداشت نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، ابھی میں کفر کے اندھیروں میں گم تھا، جہالت کے اندھیروں میں گم تھا، ابھی میں اسلام کی دولت سے فیض یاب نہیں ہوا تھا۔ ہمارا دستور تھا، ہمارا رواج تھا کہ پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں جب تجارت کے لیے اپنے ملک سے بیرون ملک جانے لگا، تو یاد رکھیے اب اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، سواریاں نہیں تھیں، اس وقت کی سواریاں تھیں خچر، گھوڑا، گدھا وغیرہ۔ تو اب میں جب جانے لگا
تو 5 سال مجھے وہاں لگ گئے، اور جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی اس وقت حاملہ تھی، اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے پالنا۔ یا رسول اللہ، میں 5 سال کے بعد جب اپنے گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں ایک 5 سال کی بچی بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بچی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ سرتاج یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بچی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دینا، تو تم نے اسے مارا کیوں نہیں؟ وہ رو کے کہنے لگی سرتاج ماؤں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، میں نے اس لیے اسے نہیں مارا کہ ماؤں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ اب ان نازک دلوں کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اس بات کو یہیں رکھ کے میں ان نازک